علیکم۔ دین اسلام کے رکن ارکان میری روح کی غذا ہیں، اور میں نے مسائل کے حوالہ سے جو ویڈیو بناتا تھا وہ تو میں نے چھوڑ دی ہیں۔ لوگوں کا دل دکھتا ہے اور وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا ہو کر دوسروں کی فیور کرتا ہے۔ یہ اہل حدیث نہیں رہا، یہ دیوبندی بن گیا ہے، بریلوی بن گیا ہے۔ میں ہوں اہل حدیث، لیکن سب سے محبت کرنے والا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ میرے دل سے محبت کوئی نہیں نکال سکتا۔ ابھی میں نے فیس بک پر دیکھا، یہ مشترک مسائل ہے اس پر، کہ وہاں لکھا ہوا تھا کہ دیوبندی جو ہیں ربنا لک الحمد پڑھتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، اور یہ اہل حدیث پڑھتے ہیں ربنا ولک الحمد۔ اپنے عقل پر ماتم کرو، اپنے سر پہ جوتیاں مارو کہ ہماری کھوپڑی میں دماغ تو ہے لیکن عقل نام کی کوئی چیز نہیں۔ تحقیق ہم نہیں کرتے، اعتراض دوسروں پر کرتے ہیں۔ ربنا لک الحمد یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے، ربنا ولک الحمد یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے۔ تو یہ دونوں الفاظ ہیں، دونوں الفاظ موجود ہیں۔ جب سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ علماء دیوبند بھی بتاتے ہیں، لیکن ان کی جو دعائے نماز ہے، حنفی نماز ہے، باقی نمازیں صلاۃ الرسول اہل حدیثوں کی ہے، جو بھی ہیں ان میں یہ سب لکھا ہوا ہے، وارد ہے۔ تحقیق ہمیں نہیں ہوتی، ہم پھر الزام ٹھہراتے ہیں کہ جی وہ فلاں کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، حدیث پاک میں ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ کسی ایک صحابی کے پاس نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مکمل علم موجود نہیں ہے۔ آپ یہ الزام نہ لگائیں کہ صحابہ کرام کو نہیں مانتا۔ سلام صحابہ کرام و اہل بیت اطہار، میں ان کا نوکر ہوں، خادم ہوں، انہی کی نسبت سے، انہی کے وسیلے سے ہمیں دین ملا، اسلام ملا، جو آج ہم مسلمان ہیں۔ تو وہ کیسے کسی ایک صحابی 1,24,000 یا 44,000 کم و بیش صحابہ کرام جب نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کوئی مسئلہ بیان فرماتے تو اس وقت سارے موجود تو نہیں ہوتے تھے، تو کوئی موجود ہوتا تو کوئی غیر موجود۔ تو ہاں، یہ فرق ہے کہ کسی ایک صحابی کے پیچھے اگر لگ جائے تو وہ جنت کی طرف لے جائے گا، کیونکہ ہماری طرح نہیں تھے۔ وہ اس وقت تک مسئلہ نہیں بتاتے تھے جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک نہ مل جائے۔ خود کو معلوم نہ ہوتا، وہ مدینے جاتے، کہیں بھی سفر، اتنا سفر طویل کر کے بھی وہ مسئلہ تحقیق کر کے پھر آگے بتاتے۔ تو کسی ایک صحابی کے پیچھے لگ کر بھی ہم جنت میں جا سکتے ہیں، لیکن یہ ہرگز ایسا نہیں کہ کسی ایک صحابی کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا مکمل دین موجود ہو۔ ہر صحابی کے در پر جانا پڑتا ہے، تب ہمیں جو ہے دین ملے گا۔ اگرچہ ہم ایک صحابی کے پیچھے جائیں گے تب بھی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر لے جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا تو میں نے کہا یہ شیئر کرتا ہوں، میری یہ خوراک ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ مشترک مسائل ہیں، یہ کوئی اختلافی یا مختلفی مسائل نہیں ہے کہ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا ولک الحمد۔ یہ دیکھیں، اب مجھے یاد آ گیا کہ حدیث پاک میں کتنے الفاظ موجود ہیں۔ حدیث پاک میں ہیں اللہم ربنا ولک الحمد، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، کافی الفاظ موجود ہیں۔ اب دیکھیں، ثنا ہمیں ایک ہی آتی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی منقول ہیں
اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، یہ آخر تک یہ بھی دعا ہے، یہ بھی ثنا کی جگہ پڑھتے تھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو نالج ہمارا کم ہوتا ہے، تنقید ہم دوسروں پر کرتے ہیں، اللہ پاک تنقید سے بچائے۔ اللہ پاک ہمیں، میں نے جب تحقیق کا سلسلہ یہ جاری کیا، میں نے مسلک کو سائیڈ پہ رکھ کے اللہ کو حاضر ناظر اور جان کر تب میں نے مسائل جو ہے تحقیق کرنا شروع کیے کہ ہمیں جو ہے قبر میں اپنے سوالوں کے جواب دینے ہیں، نہ کہ کسی کے۔ تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نے چھڑوانا ہے، نہ کہ کسی مسلک نے۔ اللہ پاک سب کو تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کسی پر تنقید نہ کریں، کیونکہ ائمہ کرام جو 4 ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے استنباط قرآن و حدیث سے کیا ہے۔ ہماری سمجھنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ کم ہوتی ہے، اسی لیے ہم تنقید کرتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔